بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک مبارک نسبت سے اور ایک مبارک ارادے سے ہم سب ساتھی یہاں پر جمع ہیں، اور وہ نسبت اور ارادہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے جس دین کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے اس دین کا صحیح علم اور ضروری علم وہ ہمیں آسان اور مختصر وقت میں حاصل ہو جائے۔ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر وہ اس دنیا کے اندر عقل اور بلوغ کی نعمت کے ساتھ زندہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہے یعنی سمجھدار ہے، پاگل مجنون دیوانہ نہیں، اور بالغ بھی ہے یعنی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ وہ پاکی ناپاکی کو، فرض کو، واجب کو، سنت کو، جائز ناجائز کو سمجھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا اس قدر علم ضرور حاصل کر لے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، ورنہ تو ایک تفصیلی علم ہے۔ تفصیلی علم وہ ہے جس میں 8 سال 10 سال لگتے ہیں۔ ہم جس کو آج کل عالم کہتے ہیں، ہمارے جو ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مفتیان اکرام ہوتے ہیں، یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے قیمتی 8 سال 9 سال 10 سال اور بعض حضرات 11-12 سال دے چکے ہوتے ہیں، اور ان سالوں کے اندر پھر سوائے ان کا اوڑھنا بچھونا صبح رات شام وہ علم دین ہی ہوتا ہے، باقی پھر اور کسی مصروفیت میں اپنے آپ کو نہیں رکھتے۔ لیکن وہ تفصیلی علم اللہ نے پوری امت کے ذمے نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ہر زمانے کے اندر ایک طائفہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، ہر شہر کی مناسبت سے ایک ایسی جماعت علماء کی ہونی چاہیے کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ جب بھی وہاں کے رہنے والوں کو دین کی کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، تو وہ اپنے ان اہل علم کی طرف رجوع کر سکے۔ لہٰذا اگر ایک شہر بہت بڑا ہے، جیسے ہمارا شہر کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو جتنا یہ شہر بڑا ہے اور اس شہر کی ضروریات زیادہ ہے، اسی طریقے سے یہاں کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ یہاں کے لیے اس تعداد میں علماء کی جماعت بھی موجود ہو، اور الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے شہر پر اللہ کا کرم ہے کہ سب سے زیادہ پورے ملک میں علم کا ماحول، دین کا ماحول، دعوت و تبلیغ کا ماحول، اصلاحی سلسلوں کا ماحول، مدارس اور مکاتب کا ماحول وہ ہمارے اس شہر میں سب سے زیادہ ہے، اور پورے ملک میں الحمدللہ۔
تو تفصیلی علم تو ہر مسلمان کے ذمے نہیں، ورنہ تو پھر آج سب ہم مدرسے میں بیٹھے ہوتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت محدود سا طبقہ مدارس میں ہے، اور بڑی تعداد میں جو طبقہ ہے وہ ہمارے باقی امور میں مشغول ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو عصری علوم میں ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں. لیکن عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم چونکہ 2 سالہ تعلیم دین کورس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ اس کورس کا 4تھا سال ہے. 4تھا سال. 2 بیچ، 2 جماعتیں الحمدللہ پچھلے سالوں میں فارغ ہو چکی، پڑھ چکی. اور یہ فکر اس لیے کی گئی کہ ایک مسلم معاشرے میں، ایک ایمان والے معاشرے میں بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں دین کا ضروری علم موجود ہو. ورنہ اگر آج ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، مستورات کو، نوجوانوں کو یہی نہیں پتہ ہو کہ بھئی غسل کب فرض ہوتا ہے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے، یہی نہیں پتہ ہے کہ نماز میں کیا عمل انسان کر لے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، یہی نہیں پتہ کہ نماز میں کون سی غلطی سے سجدہ سہو کر سکتے ہیں، کون سی غلطی ایسی ہے کہ جس سے نماز ہی چلی گئی، کون سی غلطی ایسی ہے کہ جو ہے تو غلطی لیکن اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا، اثر نہیں پڑا. تو یہ تو دیکھیں نا ایک بنیادی اور ضروری علم ہے. اگر آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، محلوں میں، گھروں کے اندر یہ چیزیں بھی موجود نہیں ہیں تو اس کا نقصان آج یہ ہے کہ نہ ہمارے بچوں نے مسجد آنے کو ضروری سمجھا، نہ انہوں نے فرض نماز باجماعت پڑھنے کو ضروری سمجھا، نہ ہمارے گھروں کے اندر بچیوں نے تلاوت کرنے کو ضروری سمجھا. ہر چیز آہستہ آہستہ کر کے زندگیوں سے نکلتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی. اس لیے فکر کی گئی. الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں آپ جانتے ہیں، جو ساتھی یہاں ہوتے ہیں، کہ مختلف سلسلے، مختلف شعبے وہ ایک اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، کئی سالوں سے چل رہے ہیں. اور ہم سب کے سرپرست حضرت مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام سلسلوں کے بانی تھے، مؤسس تھے، ان کی ایک بڑی گہری اور فکرمند سوچ تھی کہ ہمارے ماحول اور معاشرے اور اس علاقے کے اندر ہر طبقے کو سامنے رکھ کر فکر کی جائے. یہ نہیں ہو کہ میں کہوں کہ جی میں مسجد کا امام ہوں تو میں 5 نمازیں پڑھاؤں. آج تو یہ ہے نا کہ بس میں کہوں میں نے فجر سے عشاء تک نمازیں پڑھائی، جمعہ میں پڑھاتا ہوں، عیدین پڑھاتا ہوں، تو بس یہی تو امام ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک اسلامی معاشرے میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہے، اور مسجد کے ساتھ امام مسجد کا بہت بڑا کردار. اگر وہ اپنے محلے کی ضرورت کو نہ دیکھے، نہ سمجھے، نہ فکر کرے تو بہت بڑا نقصان ہے. تو الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فکر تھی. اسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس محدود جگہ میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ تمام سلسلوں کو کہ شعبہ حفظ و ناظرہ بھی ہے، اور ایک معیاری انداز سے انہوں نے پورا عالم دین کورس جو 8 سال کا ہوتا ہے، شعبہ درس نظامی جس کو کہتے ہیں، وہ شروع کیا. اور الحمدللہ ہم سب اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ 8 سال ہو گئے کہ جس میں 8 سالوں میں ہر سال علماء کی ایک بڑی تعداد یہاں سے فارغ ہو رہی. 8 دفعہ ختم بخاری شریف یہاں ہو چکا ہے آپ کی مسجد میں. 4 سالوں سے یہاں تخصص فی الفقہ یعنی مفتیان اکرام کا کورس بھی چل رہا ہے. ہر سال ایک مناسب تعداد میں ہمارے علماء تخصص کر کے مفتی کورس کر کے فارغ ہو رہے ہیں. برابر میں بنات کا مدرسہ ہے، مستورات کا مدرسہ ہے، وہاں ایک اچھے انداز سے تعلیم چل رہی ہے.
اسکول کی فکر ہوئی الحمدللہ العباسی اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ایک اسلامک انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی گئی. وہ سلسلہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے. ویلفیئر فاؤنڈیشن شروع ہوا 3 سال پہلے, وہ اچھے انداز سے, ساری چیزیں. لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فکر تھی کئی سالوں سے کہ سب چیزیں چل رہی ہے, لیکن ہمارا وہ طبقہ جو مصروف ہے, چاہے وہ اپنی عصری تعلیم میں مصروف ہے یا اپنے جابز میں مصروف ہے, آفس میں مصروف ہے, دکان میں مصروف ہے, اسکول کالج کی ایجوکیشن میں مصروف ہے, ان کے لیے کیا ترتیب, وہ تھوڑا سا وقت ان کے لیے نکالا جائے. تو اس کے بعد بڑی محنت سے ایک کورس بنایا گیا, ڈیزائن کیا گیا, یہ 2 سالہ تعلیم دین کورس, اور اس میں ہم نے 8 مضامین کو رکھا تاکہ جو ضروری چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز صحیح ہو, وضو صحیح ہو جائے, قرآن صحیح ہو جائے, سنتوں کی تعلیم ہو جائے, معاشرت اخلاق آداب کا علم ہو جائے, عقیدوں کی اصلاح ہو جائے, نماز کی عملی مشق ہو جائے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے متعلق ایک آگہی ہو جائے. یہ 8 سبجیکٹ 8 مضامین منتخب کیے گئے, اور مشوروں کے بعد, طویل محنت کے بعد الحمدللہ اس کو باقاعدہ ایک شکل دی گئی. تو آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے, آپ ساتھی جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تقریباً وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے اس سال اس کورس میں داخلہ لیا ہے, اور وہ ساتھی بھی ہیں جنہوں نے پچھلے سال اس کا پہلا سال جو سال اول تھا, جو فرسٹ ایئر تھا تعلیم دین کورس کا, وہ پڑھا ہے. وہ اس سال دوسرے سال میں آئیں گے, اور نئے ساتھی پہلے سال میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے یہ اس وقت جو آپ سے بات ہو رہی ہے, یہی آواز ہماری زوم کلاس میں بھی جا رہی ہے آن لائن. 3 سلسلے یہاں پر, ایک مسجد میں حضرات کے لیے, اور دوسرا بنات میں مستورات کے لیے ہوتا ہے, اور تیسرا سلسلہ رکھا گیا آن لائن, تاکہ وہ حضرات و مستورات جو دور ہیں یا جو وقت یہاں نہیں دے سکتے یا شہر سے باہر ہیں, الحمدللہ پچھلے سالوں میں آپ کے تعلیم دین کورس میں ہمارے پاس کینیڈا اور انگلینڈ کی طالبات نے بھی پڑھا اور اس کورس کو مکمل کیا, اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی تھا. تو آن لائن بھی الحمدللہ اس وقت بھی آواز جا رہی ہے ہمارے مسجد کے پیج سے, اور زوم کلاس میں بھی, تو وہ بھی ان تمام باتوں کے اندر شریک ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا انتخاب ہے, اور یہ ایک بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس انتہائی مصروف زندگی میں, ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی برائے دنیا کر چکے ہیں. ہر وقت دنیا اور دنیا اور دنیا کی سوچ اپنے اوپر غالب کر چکے ہیں, اور اس کے لیے اتنا پریشان بھی رہتے ہیں. تو تھوڑا سا وقت انسان نکال کر دین کا یہ بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے. تو اس لیے ایک تو تمام ساتھی, تمام طلبہ, چاہے وہ براہ راست سامنے تشریف فرما ہے یا وہ آن لائن وہ آواز سن رہے ہیں, سب اس موقع پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا, ہمیں توفیق دی. تو جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا مختصراً کہ دیکھیں, اس دنیا کا بھی اگر کوئی کام ہو, اور اگر اس کام کو ہم ایک منظم, جس کو کہا جائے کہ ایک مرتب طریقے سے نہ کریں, تو وہ بھی بیکار ہو جاتا, بے مقصد ہو جاتا, اس کی حیثیت خراب ہو جاتی. اس لیے آپ دیکھیں, ایک آدمی اگر محلے میں نئی دکان کھول لے, لیکن ایک دن صبح 7 بجے کھولی, اگلے دن 9 بجے, تیسرے دن 11 بجے, پھر اگلے دن 7 بجے, پھر 10 بجے, پھر 11:30 بجے, آپ بتائیں اس کی دکان چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی. اس لیے کہ ایک دن لوگ کہیں گے بھئی ہم تو صبح دودھ لینے آتے, ایک دن صبح مل گیا, اگلے دن تھے ہی نہیں جی, پھر اگلے دن اس سے لیٹ ہو گئے. اس نے اس چھوٹا سا سیٹ اپ جو تھا وہ بھی وقت پہ نہیں کیا, اس کا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا, وہ کاروبار نہیں چل سکتا, وہ کارآمد نہیں ہو سکتا. ایک طالب علم, چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہے, نوجوان ہے یا بزرگ ہے, جو بھی ہے, وہ جب دین سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ اصولی بات یاد رکھیں
کہ ہمیں اس طالب علمی کے لیے اپنے آپ کو مرتب اور منظم زندگی میں لانا پڑے گا، ایک ترتیب کا پابند کر کے اپنے آپ کو چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جس میں استقامت ہو یعنی پابندی ہو، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت آ جاتی۔ اس لیے آپ ساتھیوں سے یہ بہت عاجزانہ درخواست ہے، چونکہ ابھی آغاز ہے، ماشاءاللہ آپ ساتھیوں نے ہمت کر لی، ارادہ کر لیا کہ ہمیں وقت دینا ہے، دین کی بنیادی معلومات سیکھنی ہے، 2 سال ہم سیکھیں گے نا انشاءاللہ، پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمت اور ارادہ کر لیا، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کو استقامت پر لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس سفر کے اندر پابندی کا مزاج ہو، پابندی کی ضد غیر حاضری ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو نرسری پلے گروپ KG1 یا کلاس 1 میں ہے، یا جو قاعدہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کے ماں باپ بھی سنجیدہ نہ ہونا اور بچہ ایک دن روئے اور ماں باپ کہے چلے چلے بیٹا رو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ذرا یہ ایک قاعدے کو ختم کرنے میں سالوں لگائے گا، یہ نہیں بڑھ سکتا۔ سنجیدہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس رونے والے بچے کو بہلا کر، پھسلا کر، ترغیب دے کر، چیزیں دے کر کہتے ہیں ہاں بیٹا آج چلے جاؤ، کل چھٹی کر لیں گے، ہے نا۔ آہستہ آہستہ اس کو اس سسٹم کا عادی بناتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اس چیز کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں، دنیا کے بہت سارے کام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو لہٰذا آپ دیکھیں جو وقت اس تعلیم کے لیے طے ہوگا، جو دن طے ہیں، اب ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ 7 کے 7 دن پڑھائی نہیں رکھی گئی، 6 دن نہیں رکھی گئی، 5 دن نہیں رکھی گئی، صرف 4 دن رکھی گئی، 4 دن رکھی گئی۔ 4 دن کون سے ہیں؟ یہاں حضرات میں اور آن لائن میں 4 دن، جمعہ، ہفتہ، پیر، منگل، جمعہ، ہفتہ، پیر اور منگل، اس لیے کہ اتوار کا دن چھٹی ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہر ساتھی کے گھر کے معاملات ہیں، تقاضے، آنا جانا ہے، ملاقات ہے، وہ پورے کر لیں۔ جمعرات کے دن شب جمعہ ہے، چونکہ آپ کے پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ سارا ہفتہ مدرسے میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو صرف ہفتے میں 1 رات ملتی ہے، جمعے کی رات، جس میں وہ مدنی مسجد جائیں یا اپنی ضروریات پوری کریں، اس کے علاوہ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ بدھ کا دن چونکہ عام طور پہ ہر مسجد میں ہمارے تبلیغ کے اعمال ہوتے ہیں، گشت ہوتا ہے، ہم نے اس دن کو فارغ رکھا تاکہ ساتھیوں کو سہولت ہو۔ تو باقی کتنے دن رہ گئے دوستوں؟ 4 دن۔ اور ان 4 دنوں میں روزانہ کتنا وقت آپ سے مانگا گیا؟ صرف اور صرف 1.25 گھنٹہ۔ کتنا؟ 1.25 گھنٹہ بس۔ اب اس 4 دن اور 1.25 گھنٹہ، اگر اس میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ یار وہ گھر والے جا رہے تھے فارم ہاؤس تو میں بھی چلا گیا، وہ سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا تو بس ہمت نہیں ہوئی، بس میں نے آج چھٹی کر لی۔ تو کراچی میں کوئی ایسا ہے جس کے سر میں درد نہیں؟ بظاہر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے ابھی۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، ان کی وجہ سے ہم اپنے سیٹ اپ کو، سسٹم کو، تعلیم کی ترتیب کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل ایک پابند طالب علم، ایک حاضر باش طالب علم، استاد سے پہلے کلاس میں پہنچنے والا طالب علم، اگر ہم اس پابندی کا خیال رکھیں اور مرتب انداز سے چلیں گے، آپ یقین کریں آپ کو اس کم وقت میں بہت فائدہ ہو، بہت کچھ انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علم یہ چلتا ہے ادب کے ساتھ، بادب طالب علم بہت اوپر جاتا ہے، بے ادبی انسان کو بہت نیچے گرا دیتی۔ اس لیے ماں باپ کے بادب اولاد کو اللہ نوازتے، بزرگوں کا جو ادب کرتا ہے اللہ اس کو نوازتے۔ اساتذہ کا ادب بہت بڑی نعمت ہے، آپ جن سے پڑھیں گے، آپ کے جو استاذ ہوں گے وہ آپ کو دین سکھانے کا ذریعہ بنیں گے، آپ نے ان اساتذہ کا ادب کرنا ہے۔ جو کتابیں کورس آپ کو بتایا جائے گا آپ لیں گے، وہ آپ کے علم کا ذریعہ ہے، آپ اس کا ادب کریں گے۔
جس ڈیسک اور جس تپائی پر آپ بیٹھیں گے کتابیں رکھیں گے وہ آپ کے علم کا ذریعہ ہے، اس کا آپ ادب کریں گے۔ جتنا ادب کے ساتھ ہم اپنی اس تعلیم کو چلائیں گے، کورس کو پورا کریں گے، اتنا اللہ اس کے برکات اور انوارات منتقل فرمائیں گے۔ دوست میری کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرت؟ تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کریں۔ آج چونکہ افتتاحی مجلس تھی تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ لیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم پھر آگے قدم بڑھائیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ان باتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نیت کو بالکل خالص کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو تین باتیں میں مختصراً دعا سے پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان سیکھا ہوا نہیں آتا، کہ کوئی کہے کہ جب میں پیدا ہوا تو بس میں سب کچھ جانتا تھا، میں شاعر بھی تھا، میں خطیب بھی تھا، میں تاجر بھی تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے یہ اپنے ہاتھ پیر بھی زیادہ مرضی سے نہیں ہلا سکتا، ماں باپ اس کے ہاتھ پیر صحیح کرتے۔ پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو بچوں کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں سائیکل چلاؤں گا، تو 4 پہیوں والی سائیکل میں بھی 10 دفعہ گرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بھئی بغیر ان پہیوں کو ہٹا کے چلاؤں گا، پھر بھی گرتا ہے۔ ہر چیز اس کو سیکھ سیکھ کر آتی۔ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں یقین کریں تو پہلی دفعہ شاید میرا واسطہ پڑے گا کہ میں بھئی تجوید پڑھوں، میں تفسیر پڑھوں، میں حدیث پڑھوں، میں مسائل سمجھوں، میں معاشرت پڑھوں، عقائد پڑھوں، سیرت پڑھوں، نماز سیکھوں۔ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں نئی ہوں گی، کچھ چیزیں پرانی لگیں گی آپ کو۔ تو اس راستے میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ استاذ جب پڑھاتے ہیں نا آپ کو لگے گا کہ یار یہ کس اسٹیشن سے بات ہو رہی، یہ تو پتہ نہیں استاذ کیا بول رہے ہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک طالب علم کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بھئی یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اس جملے کو اپنی ڈکشنری سے باہر پھینک دیں دوست۔ جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، گاڑی چلا سکتا ہوں، دوستوں سے بات چیت گپ شپ کر سکتا ہوں، موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہوں، تو میں قرآن کی آخر کی 10 صورتیں بھی صحیح سیکھ سکتا ہوں، کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ تو بعض دفعہ ایک بات سمجھ نہیں آئے گی، ذہن سے اوپر چلی جائے گی، بالکل پریشان نہیں ہوں گے آپ لوگ۔ ایک چیز آج سمجھ نہیں آئی وہ کل آ جائے گی، نہیں آئی تیسرے دن آ جائے گی، کچھ آج آ جائے گی، کچھ دوسرے دن آئے گی، کچھ تیسرے دن آئے گی۔ یہ ٹینشن اگر میں نے لی کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیسے ہوگا یار، کچھ فائدہ، تو خوشبو انسان جب کپڑوں پہ لگا لے تو اس کی مہک تو ضروری ہے۔ علم کی مجلس میں جب آپ بیٹھ گئے تو علم کی مہک تو آپ سے ضرور آئے گی، چاہے آپ نے اس کو پورا سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے اس راستے میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ کچھ چیزیں لیٹ سمجھ آتی ہے، دیر سے سمجھ آتی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمت اور استقامت کے ساتھ آپ نے چلنا ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کورس آپ کو بتایا جائے، کورس چونکہ ڈیزائن ہو چکا ہے، وہ آپ لے لیں گے اپنی ترتیب پر، تو وہ کورس ہر ساتھی بر وقت لے لے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 کاپیاں آپ کے پاس ہو۔ کاپیاں ہوتی ہیں نا، 2 کاپیاں لے لیں، آپ کے پاس آپ کا باکس ہو، پین پینسل ساری چیزیں، یعنی ایک طالب علم جس طرح تیار ہو کے آتا ہے۔ یہ بالکل یہ کیف متفق جو ہے نا کہ آئیں اور اوہ بھئی آج تو میں نہیں لایا، برابر والے سے پینسل لے رہے ہیں اور اس کی بک میں شعر، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو گیا لیٹ پہنچ گئے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بے پرواہ ہو کر کے اس طرح آنا تو اس سے خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک بالکل ترتیب، ہمارے پچھلے سالوں میں ماشاءاللہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ایک طالب علم کی طرح اپنا چھوٹا سا بیگ بنا کر، باکس بنا کر، ساری چیزیں بنا کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اس میں پڑھنا، لکھنا، تیاری کرنا، امتحان دینا، ساری چیزیں آسان ہو جاتی۔
بعض ساتھی جب یہ سنتے اچھا امتحان بھی ہوگا، وہ کہتے او ہو، جب اسکول پڑھتے تھے اللہ سے مانگتے تھے اللہ یہ زندگی ختم ہو جائے، اس سے جان چھوٹی نہیں، پھر مولوی صاحب نے امتحان میں بٹھا دیا۔ تو بھائی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، امتحان تو ایک لطف کی چیز ہے۔ آپ جب محنت کریں گے، اچھا لکھیں گے، رزلٹ آئے گا، آپ کو بڑے حضرات انعامات دیں گے، تو وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے کبھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کا کورس آپ لوگ لے لیں گے، اور کب تک دستیاب ہو جائے گا انشاءاللہ؟ جمعرات تک، جمعے تک۔ آج پیر ہے نا، تو آنے والے جمعے کے دن تک انشاءاللہ آپ کو وہ کورس مل جائے گا۔ اور آپ کہاں سے وہ کورس لیں گے؟ اب تو بہت آسانی ہے کہ آپ مسجد کے گیٹ سے نکلیں گے، الٹے ہاتھ پہ چلے جائیں گے۔ الٹے ہاتھ پہ تھوڑا سا آگے ہمارا بنات کا مدرسہ ہے، اس کے بالکل برابر میں ایک شاپ کھلی ہے، فوٹو اسٹیٹ بکس اینڈ اسٹیشنری کے نام سے۔ تو وہاں پر کتابیں بھی ہوں گی، آپ جائیں گے وہاں سے، آپ کہیں گے بھئی مجھے تعلیم دین کورس سال اول کا ایک کورس دے دیں، وہ آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے، اس کے یہ چارجز بنے ہیں، آپ وہ دے دیں، اپنا کورس لے لیں، 2 کاپیاں بھی ان سے خرید لیں اور آپ لے آئیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی کسی کو۔ تو ایک تو انشاءاللہ جمعے کے دن آپ کو سب ساتھی وہ وہاں سے کورس دستیاب ہو جائے گا، اپنا اپنا کورس لے لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 دن میں نے عرض کر دیے، جمعہ، ہفتہ، پیر اور منگل۔ آج پیر ہے، چونکہ پیر بابرکت دن تھا، اس لیے ہم نے اس کا آغاز اور افتتاح کر دیا تاکہ برکتیں شامل حال ہو جائیں۔ اور کورس چونکہ جمعے کے دن آئے گا، تو اب انشاءاللہ آپ حضرات نے تشریف کب لانا ہے؟ جمعے کے دن آنا ہے۔ کس دن آنا ہے؟ جمعے کے دن آنا ہے، اور سب نے آنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ جمعے کے دن کوئی کم ہو جائے یا شارٹ ہو جائے، نہیں۔ پابندی کی بات ہوئی نا، تو پابندی کے ساتھ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ آخری بات کہ کورس کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ پچھلے 3 سالوں میں ٹائمنگ سے متعلق یہ سلسلہ رہا کہ ہم نے اس کو مغرب سے عشاء کے درمیان رکھا، مغرب سے عشاء کے درمیان۔ اب چونکہ مغرب کی نماز تو موسم کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتی ہے نا، آج کل جیسے گرمی ہے تو مغرب 7:10 تک ہو رہی ہے، یہ 7:30 تک چلی جائے گی۔ آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ساتھی آفس میں ہو یا کوچنگ میں ہو، جہاں بھی ہو، بہرحال 7 بجے تک، 6 بجے تک، 7 بجے تک، 7:30 بجے تک ساتھی فارغ ہو ہی جاتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب آگے چل کر مغرب ہو جائے گی 6 بجے، 5:45 بجے، پھر تھوڑی سی مشکلات بن جاتی۔ ابھی تک تو ہم اس ترتیب پر چلتے رہے، لیکن بہرحال کچھ ساتھی بیچارے کبھی پھر بھاگتے دوڑتے پہنچتے، کسی کی 1 کلاس نکل جاتی، کسی کی۔ تو اس سال یہ مشورہ چلتا رہا ہمارا شروع سے کہ بھئی ایسا ٹائم رکھا جائے کہ ہر ساتھی سہولت کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے، فارغ ہو کر آئے تو وہ اس میں شریک ہو جائے۔ اب ایک صورت جو ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ ہے کہ ابھی فی الوقت تو مغرب کی نماز ہے، لیٹ ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت کلاس کا ٹائم جو ہے وہ 7:30 بجے سے 7:45 رکھیں، 7:30 بجے سے 8:45 بجے، معذرت، 7:30 سے 8:45 تک، عشاء کی اذان تک، یہ 1.25 گھنٹہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر جب مغرب پیچھے آ جائے گی، جلدی ہو جائے گی، تو پھر ہم عشاء کے بعد اس کا ٹائم لے جائیں گے تاکہ تمام ساتھی اس میں ترتیب سے پہنچ جائیں۔ لیکن چونکہ اب آپ حضرات کی سہولت کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی کہ پابندی سے آپ آئیں، تو کیا یہ ترتیب آپ حضرات کے خیر اعتبار سے مناسب ہے؟ تو آپ اپنی رائے ابھی دے دیں ہمیں کہ آیا ہم ابھی فی الوقت اس کا وقت 7:30 سے 8:45 رکھ دیں؟ ساتھی فرما دیں جی۔ کوئی ایسا ساتھی آپ میں سے ایسا ہے کہ جو کہے یار میں تو 7:30 بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، وہ فرما دیں۔ سب پہنچ سکتے ہیں، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الوقت پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ ترتیب ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے دن سے آپ حضرات بہتر ہوگا کہ مغرب یہیں پڑھ لیں، ورنہ 7:30 بجے تک انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے، اسی پہلی منزل پر دونوں کلاسیں لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ آگے چل کر انشاءاللہ جب مغرب پیچھے آ جائے گی، اس اعتبار سے ہم وقت کو پھر عشاء کے بعد کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے ہیں، آن لائن سننے والے حضرات و مستورات کے لیے بھی یہی ہدایات تھی
اچھا سب کے گروپ بنا دیے گئے ہیں واٹس ایپ کے، اور امید ہے کہ آپ حضرات کو آج آپ کے واٹس ایپ کے اندر ایک گروپ موصول ہو گیا ہوگا. کوئی ایسا ساتھی ہے جس نے فارم نہیں بھرا ہو یا جس کو لگا ہو کہ جی میرے نمبر تو نہیں آئے اس گروپ کے اندر، تو وہ اپنا نمبر لازمی مولانا عبد المہیمن صاحب کے پاس بعد میں جمع کروا دیں. ٹھیک ہے؟ کسی دن کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ بھئی آپ نہیں پہنچ سکے یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا، تو ہم یہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ہر دن کی جو کلاس ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ گروپ میں رات کو آ جاتی. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ساتھی سے سبق ضائع نہ ہو، تو جب رات کو آپ کی کلاس آ جائے تو اس کو تسلی کے ساتھ سن لیا کریں. ٹھیک ہے؟ لیکن باقی پابندی کریں کہ سب ساتھیوں نے پابندی کے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو پابندی کریں گے نا انشاءاللہ، 2 سال پورے کریں گے انشاءاللہ، تعلیم دین کورس کی سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے نا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو ان تمام ساتھیوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ جن ساتھیوں نے اس کورس میں داخلہ لیا، جن طلباء نے، طالبات نے، مستورات نے، بزرگوں نے ہمت کی، ارادہ کیا کہ آپ کے دین کا علم سیکھ لیں، یا اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما دے. یا اللہ ان کو ہمت، حوصلہ، استقامت اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے وقت میں، ان کے حافظے میں، ان کے فکر میں، ان کے خیالات میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے. یا اللہ ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تمیز کے ساتھ دین کا یہ علم حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانی سے، رکاوٹ سے، آزمائش سے، مصائب سے ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے. یا اللہ یہ جو مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو، یا اللہ اس کا پورا پورا اجر تا قیامت نصیب فرما دے. اس کا فیض یا اللہ ہمارے والدین کو ان کی قبروں میں، ہمارے تمام اساتذہ اکرام کو ان کی قبروں میں، جتنے حضرات پڑھ چکے ہیں ان کے تمام مرحومین کو ان کی قبروں میں، اور پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو ان کی قبروں میں یا اللہ اس کا پورا پورا ثواب اور اجر نصیب فرما دے. ساری زندگی یا اللہ نیک ماحول سے، علماء سے، بزرگوں سے، اہل حق سے، دعوت و تبلیغ کے حلقوں سے، خانقاہوں سے، مجالس سے، نیک لوگوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. انشاءاللہ جمعے کے دن ملاقات کریں.